بابا سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ایسے سویرے سویرے کہ نہ اسے رات کہیں اور نہ صبح ہو۔ اسٹیشن کے بس لاری اڈے پہ اترے تو سڑک پہ خاک روب نظر آیا یا ایک آدھ چائے پانی کی دکان۔ 15-20 سواریوں نے بس سے اترتے ہی اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف منہ کر لیا۔ ہم بھی نیچے اتر کر شہر کے نواح کی جانب ہو لیے کہ شاید بابا جی نے ادھر ہی جانا ہو۔ گت کا پراندہ بنا میں پیچھے پیچھے جھول رہا تھا۔ ہم شہر سے باہر خاصا دور تک نکل آئے تھے۔ نہری علاقہ، ہر جانب سبزہ ہی سبزہ، گھنے درختوں پر پرندے بھی ابھی صحیح سے نہیں جاگے تھے، سوا کووں اور کتوں کے، کہ ایک صبح کا پہلا مؤذن ہوتا ہے اور دوجا شب و روز کا زندہ دار۔ صبح گاہی ٹھنڈی ٹھنڈی پروائی، تھکاوٹ جگراتا، میں ڈول بڈول رہا تھا۔ بابا جی نے گھورتے ہوئے پوچھا، تھک گئے ہو یا کتھ گئے ہو؟ تھک کو الٹا پڑھیں تو کتھ ہوتا ہے۔ رمزوں والے روشن ضمیر بابوں صاحبوں کے ہاں ایک بات میں سو سو باتیں اور ایک گھات میں کئی کئی گھاتیں اور گھاٹیں ہوتی ہیں۔ مخاطب یا طالب اگر ذرا سا بھی اندر سے گیلا ہو تو وہ ان باتوں گھاتوں سے رمزیں نکال نکال کر مزید پانی پانی ہو جاتا ہے۔ میں ابھی تھک اور کتھ کے کھوبے میں ہی کھبا ہوا تھا کہ مزید ارشاد ہوا، جسمانی مشقت سے انسان تھک جاتا ہے جبکہ روحانی محنت سے وہ کتھ جاتا ہے۔ چند کتھے گزاریا رات وے، میرا دل دلیلاں دے وات وے۔ راہ میں پڑی ریلوے پٹڑی عبور کر کے ہم اب ڈھلوان سے وسیع و عریض رقبے میں اتر آئے تھے۔ چند کھیت پرے ایک مچان سی دکھائی دی جس پہ گھاس پھوس کا ایک قبہ سا بنا ہوا تھا۔ ذرا ہٹ کر ایک کلی دکھائی، باہر بندھی بکری اور دو ننھے میمنے، جو ہمیں دور سے ادھر آتے دیکھ کر میں کرنے لگے تھے۔ ابھی ہم ان کے قریب نہیں پہنچے تھے کہ ایک دیہاتی کمر خمیدہ بوڑھا کلی کے اندر سے برآمد ہوا۔ ہماری جانب دیکھتے ہوئے وہیں سے ہاتھ ہلا ہلا کر سلام کرنے لگا۔ بابا جی نے بھی ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیا۔ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی، مگر اس اثناء میں اس نے کمال پھرتی سے کلی کے باہر کھاٹ سیدھی کر کے اس پہ توشک بچھائی، تکیہ دھرا، چند قدم آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کرتے ہوئے پرتپاک لہجے میں السلام علیکم سبحان اللہ کہتے ہوئے بابا جی سے مصافحہ کیا۔ میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پتر، اس کچی عمر میں ایسے پکے کام، سبحان اللہ، پنج پنج مبارکاں۔ کھٹ سے میرے منہ سے نکلا، بابا جی ست ست مبارکہ تو سنا تھا، یہ پنج پنج؟ مگر اگلے ہی لمحہ احساس ہوا کہ میں کیسا بودا سوال کر بیٹھا۔ اس صاحب حال و وقال نے تو اپنے طور پہ چلہ پنج گرہ کی مبارک دی ہے۔ شرمندگی سے جھکے ہوئے میرے سر کو اوپر کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور بڑی معصومیت سے پوچھا، اچھا اب بتاؤ، صبح کا بھولا شام گھر واپس آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر سے ہچکولے لیتا ہوا جواب نکلا، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ چند ساعتیں میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور پوچھنے لگا، اور جو شام کا بھولا ہوا صبح دم لوٹ آئے اسے کیا کہیں گے؟ اب میں بکھلایا، کوئی بھلا جواب بن نہ پایا تو بھاڑ منہ یہی کہہ دیا، شاید اسے بھی بھولا ہوا ہی کہیں گے۔ سبحان اللہ، کاکا، کیا قائم دائم جواب دیا، لیکن اگر تم اس طرح کہہ دیتے صبح کا بھولا شام گھر واپس پہنچ جائے تو وہ بے سمتا اور غیر ذمہ دار ہے کہ دن کے اجالے میں بھٹکنے کا کیا امکان؟ سبحان اللہ کہتے ہوئے مزید فرمایا، اور شام کا بھولا صبح گھر آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا کہہ سکتے ہیں کہ اندھیرے اور سیاہی کے ایک رخ میں فسون خیزی اور نسیان انگیزی بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اور ہاں، مڑ کر نہ دیکھنا، پتھر ہو جاؤ گے، اس کے بھی کچھ بھید ہیں۔ لا علمی، بے سمجھی اور بے حسی کی راہ سے گزر کر بندہ جس مقام بصیرت و بینش اور بھیگتی بھیت تک پہنچتا ہے، وہاں سے مڑ کر پیچھے روندی ہوئی راہوں کو دیکھنے سے وہی تاثر ابھرتے ہیں جو سنگزاروں میں پھنسے ہوئے کسی اکیلے انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ پہاڑ ہوں یا جنگل، سمندر یا صحرا، ان سب کے اپنے اپنے بھید ہیں۔ سبحان اللہ، ہر مشقت، محنت یا ریاضت و مجاہدہ، چلے، مراقبے وغیرہ، ان سب کا مقصد بھید بات جاننا ہی تو ہوتا ہے، اور جاننے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کچھ دیر سانس سیدھی کرنے کے بعد مزید فرمایا، سبحان اللہ، آپ لوگ ایک لمبا سفر اور بہت سے مشکلات اٹھائے
یہاں تک پہنچے۔ ہر وہ قدم جو حقیقت کو سمجھنے جاننے کے لیے اٹھایا جاتا ہے وہ ایک مجاہدہ، چلہ اور عبادت ہی تو ہوتا ہے۔ پھر سمے سمے کی بات ہوتی ہے، جیسے اپنے وقت پہ دن اور اپنے وقت پہ رات ہوتی ہے۔ اس سمے یہ چلہ پج گرا، تم پہ امر حق ہو چکا تھا۔ اسی اسنا قریب ہی کسی مسجد سے اذان بلند ہوئی۔ وضو طہارت کے بعد یہیں پھوہڑ بچھا کر نماز سے فارغ ہوئے تو آنکھیں مد مد جا رہی تھیں، بدن جھکولے کھا رہا تھا۔ بابا سبحان اللہ نے ناشتہ کا شاید پہلے سے ہی بندوبست کیا ہوا تھا۔ ایک سائیکل سوار گرم گرم پراٹھے، مکھن، لسی اور لسوڑوں کا اچار لے کر پہنچ گیا۔ وہیں کھاٹ پہ دسترخوان سجا دیا گیا۔ کسی گئی گزری بات کی طرح بھوک بھی جیسے بھول چکی تھی۔ ان کھیتوں کھلیانوں کے بیچوں بیچ کھلی فضا میں اس قدر لطفیلا دیہاتی ڈھنگ کا منو سروا دیکھ کر بھوک لشکارے مارنے لگی۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کر کچھ کھانا پینا کس قدر مشکل کام ہوتا ہے، اور یہاں تو ایک چھوڑو، دو بابے، سبحان اللہ اور الحمدللہ، جبکہ میں درمیان میں پھنسا ہوا، استغفر اللہ۔ دیسی گھی سے ترتراتے ہوئے بلوں والے خستہ پراٹھے، اے موٹے موٹے رسیلے لسوڑے، مکھن، تازہ بلوئی ہوئی لسی، وہ بھی وافر، اس پہ مستزاد لہلہاتی فصلوں کی خوشبو سے مست خرام پولی پولی ہوا، اور ادھر ناشتہ یا بہشت سے اترا ہوا کوئی پکوان۔ بابا سبحان اللہ خود بھی یقیناً کچھ نہ کچھ کھا رہے تھے، مگر ہم گرو چیلا کو اصرار کر کے زیادہ کھلا رہے تھے۔ کھانے والوں اور کھلانے والے نے خوب اپنا اپنا حق ادا کیا۔ دسترخوان سمیٹتے ہوئے بابا سبحان اللہ گویا ہوئے، عبادت ہو یا محنت و مشقت، وہ قولی ہو کہ بدنی، ظاہری یا باطنی، بصری ہو یا نطقی، قلبی ہو یا دماغی، شکمی یا اعصابی، اس کے بعد کچھ توقف بصورت استراحت واجب ہوتا ہے۔ آپ پسند کریں تو اس کجل جھونپڑے میں دم ساتھ کریں، مجھے دیگر امور نپٹانے ہیں۔ انشاءاللہ نماز ظہر اور ظہرانے پہ ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ کہتے ہوئے وہ پولے پولے پائیں پگڈنڈی پہ نکل لیے، اور ہم انہیں کچھ دور بیریوں کے جھنڈ میں اترتے دیکھ رہے تھے۔ ادھر سے نظریں ہٹی تو بابا جی کھاٹ پہ ذرا دراز ہوئے بولے، یار مجھے تو کچھ دم یہیں پہ کمر سیدھی کر لینے دو، یہاں باہر موسم بڑا خوشگوار ہے، فصلوں کی خوشبو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بڑا سرور دے رہی ہے۔ خراٹوں کے اخروٹ، میں بھلا کیا جواب دیتا، وہ لیٹتے ہی خراٹوں کی ہری ہری خوبانیاں توڑنے لگے۔ وہ بوڑھے یا بابے ہو ہی نہیں سکتے جو لمبے پڑتے ہی ہونٹ سکیڑ سکیڑ کر آنکھیں بند پوٹلا نہ کر لیں اور اگلے لمحے خراٹوں کا خراج چالو نہ کر دیں۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ نرخرے میں کچھ غدودیں اور جھلیاں کسی نہ کسی طور پیدا ہو جاتی ہیں جو نیند کی حالت میں پھیل یا سکڑ جاتی ہیں۔ اس طرح تنفس میں رکاوٹ پیدا ہونے سے طرح طرح کے ساؤنڈ برآمد ہوتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں آٹا پیسنے والی چکی کا ساؤنڈ، تنبورے کو ٹوئن کرنے کا ساؤنڈ، رات کے کڑکنے کے دھماکے، جنگلی سانڈ کے ڈکارنے کے کڑاکے، کار کے انجن سٹارٹ کی آواز، جس کے ڈائنمو کا بیلٹ لوز ہو گیا ہو۔ کبھی تو لگتا ہے کہ بزرگ خواب میں غرارے کر رہے ہیں یا حلق میں پھنسا مچھلی کا کانٹا اگلنے کی محنت میں ہے۔ موسیقی کے مارے کن رسیے استادوں سازندوں کی آخری نیندوں میں ان کے سارے فن کا اظہار اور نکھار خراٹوں میں ماتم کا نہ ہوتا ہے۔ کومل تیور کومل تیور سروں کی ایک ایک جگہ صاف سنائی اور شکل کی عجیب و غریب بناوٹوں سے دکھائی دیتی ہے۔ دھامے کی ٹھکائی، تسموں تاروں کی کسائی، شہنائی کلارنٹ کی پھونک پھٹک سے صفائی، سرنگی کی ریں ریں، ستار کی تڑنگ تڑنگ، سرمنڈل کی تن تن، بنسری کی تانیں مختلف انگوں رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر پیشہ کا بندہ بوڑھا اپنے اپنے ڈھنگ سے خراٹے توڑتا ہے، لیکن فربہ اندام مرد و زن اور کچھ غیر ضروری آسودہ حال افراد بھی اس سکون لیوا آزار سے جل تھل اور مالا مال ہوتے ہیں کہ راوی ان کے لیے آرام ہی آرام لکھتا ہے۔ اکثر پیرانے بدنام اور لوٹے ٹائپ لیڈران ننگے نام بھی بڑے بھیانک قسم کے خراٹے بروزنے فراڈیے ہوتے ہیں کہ مال حرام اور بے دریغ طعام و شرب کے نتیجے میں
ان کے نظام حلقوم و حضوم میں واضح خلل واقع ہو جاتا ہے، جس کی ایک بھیانک تعزیر ان مکروہ منحوس خراٹوں کی صورت میں ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ عالمان صوت و سماع کی دانست میں خراٹے منشق مزاجی، طبعی، شکمی، حلقومی اور خوابی کیفیت کا علامت اظہار ہوتے ہیں۔ کہا بھی گیا اور تجربہ مشاہدہ سے بھی ثابت ہوا کہ بسیار خور، بسیار گو، بسیار بدن اور حقیقتوں سے پرے خیالوں خوابوں میں خوش رہنے والے اس مرز نما عادات کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ چار پاؤں والے جانوروں میں لکڑ بگے، مارخور، بجو، ریچھ، بندر اور نسناس کے علاوہ پرندوں میں الو اور چمگادڑوں میں بھی خراٹوں کی خوگر ہوتی ہے۔ سینگوں والے مینڈک، کالے ٹڈے، بینڈے بھی خراٹوں کے بے تحاشا بینڈ بجاتے ہیں۔ پرانی بیویاں اکثر اپنے خاوندوں کو اپنے خوفناک خراٹوں سے بیزار رکھتی ہیں، اور خراٹوں کے حوالے سے یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ کئی ایک تنگ پڑے شوہروں نے طلاقیں تھما دیں۔ پیشہ ور قاتلوں، نجات دہندوں کی خدمات حاصل کی گئیں یا خود ہی ہمت کر لی، اکثر اپنے گھر بچے شہر ملک تک سے منہ چھپا کر کہیں نکل لیے، نفسیاتی مریض، پاگل یا ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ اتفاق کہہ لیں یا نصیب کہ میں خود بھی خراٹہ گردی کا شکار رہا۔ دہشت گردی اور خراٹہ گردی میں کچھ خاص فرق نہیں۔ دہشت گردی میں تو جان امر ہو جاتی ہے، بلکہ کسی طور شہادت بھی کہی جا سکتی ہے، جبکہ خراٹہ گردی کا مارا ہوا بد نصیب نہ تو مر کر حق ہوتا ہے اور نہ ہی جی کر چین پاتا ہے۔ میڈیکل سائنس نے اس کے تدارک کے لیے بتھیرے جتن کیے۔ غرارے، حلق میں سپرے، گلے کی مالش، الٹے سیدھے لیٹنا، تکیہ ہلکا بھاری رکھنا، حلق کی جھلی، ناک کی ہڈی، گلے کی گلٹیوں کی سونگھنے کھینچنے کی دوائیں، آپریشن، اکوپنکچر وغیرہ، مگر کوئی بھی حربہ کامیاب نہ ہوا۔ اور تو اور آج تک کوئی خراٹہ نواز یہ قبولنے کو تیار نہیں ہوا کہ وہ ایسی بےہودگی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ریکارڈ کیے ہوئے خراٹے بھی وہ جعلی اور تہمت قرار دیتا ہے۔ عوام الناس کے خراٹے بڑے بڑے عمومی، جبکہ اشراف و خواص کے انتہائی خصوصی ہوتے ہیں۔ جیسے بلی خواب دیکھتے ہوئے اپنی دم اور چہرے کی حرکات و سکنات سے دیکھے جانے والے چھڑیلے خواب کی شرح بیان کرتی ہے، ایسے ہی انسانوں کے خراٹے بھی اس کی ذہنی، باطنی اور آسودہ نا آسودہ خواہشات کی صوتی صورت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ علمی خراٹگی کے ماہرین کسی کا محض ایک ہلکا سا خراٹا سن کر اس کے اندر باہر کی تمام کیفیات بیان کر سکتے ہیں۔ میں خود اس علم کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بلکہ یوں سمجھیے کہ زبردستی بنا دیا گیا۔ شروع میں تو میں خراٹوں اور خراٹہ توزوں کو محض تفنن کے طور پہ لیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ عادی ہوتا چلا گیا۔ جیسے نو عمری میں گنجل گنجل باتیں کرنے اور زیرو نمبر کی اینک لگانے کا بڑا جنون تھا، سوچ یوں کہ انوکھی محمل باتیں کرنے اور موٹے فریم کی بھاری اینک استعمال کرنے والے دانشور، شاعر، پروفیسر وغیرہ لگتے ہیں۔ بس اسی کمپلیکس میں مبتلا میں اینک لگانے لگا۔ یار دوست یا رشتہ دار پوچھتے تو کھٹ سے جواب دیتا، بس پڑھائی لکھائی سے نظر ذرا مدھم پڑ گئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے کچھ عرصہ میں مجھے واقعی حقیقی اینک لگ گئی۔ حیدر علی اینک ساز گھاس منڈی والا میری آنکھوں اور بینائی کا حشر دیکھ کر پوچھ رہا تھا، کاکا سچ سچ بتا، یہ اینک تم نے کہاں سے حاصل کی اور کب سے اسے استعمال کر رہے ہو؟ حیدر علی انکل کی یہ بات سن کر میں سٹ پٹا کے رہ گیا۔ انکل حیدر علی، جو سیالکوٹ میں واحد جدید قسم کے اینکیں بنانے والے ادارے کا مالک اور میرے ابا جی کا دوست تھا، اور ہمارے محلہ کالج روڈ پہ ایک خوبصورت سی کوٹھی میں رہتا تھا، اینک کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے وہ استعجاب بھرے لہجے میں کہنے لگا، کاکا مجھے یاد آ گیا، یہ اینک میں نے کوئی 1.5 سال پہلے ماسٹر سکندر خان کو اس کی نظر کے مطابق بنا کر دی تھی۔ ان دنوں اس کا آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا۔ پھر وہ اینک کا نمبر چیک کرتے ہوئے بولا، اوے بے وقوف، شکر کر تجھے کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا رہا، کچھ روز مزید لگائے رہتے تو 100% اندھے ہو جاتے۔ اینک اپنے پاس رکھتے ہوئے ایک چھوٹی شیشی لوشن مجھے تھماتے ہوئے کہا، یہ لوشن بلا ناغہ صبح و شام آنکھوں میں ڈالتے رہو، اگلی جمعرات دوبارہ یہاں آ کر چیک کراؤ۔ میں شیشی لیے فوراً دکان سے باہر پھلانگ آیا۔ اگر میں اسے یہ بتاتا کہ یہ موٹے فریم
اور شیشوں والی اینک میں نے تایا سکندر خان کے انتقال کے بعد ان کی کتابوں والی الماری سے اڑائی تھی کہ اس کا کالا فریم میرے چہرے پہ خوب فٹ بیٹھا تھا، اور مزید یہ کہ اب مرحوم کو اس سڑی ہوئی سر آغا خان سٹائل والی اینک کی ضرورت بھی نہ تھی کہ مردے چاہے ان کی بینائی کیسی بھی کمزور کیوں نہ ہو اینک ہرگز استعمال نہیں کرتے، اور مجھے کیا پتا تھا کہ اینکوں کے بھی جوتوں کی طرح نمبر ہوتے ہیں۔ بات شاید خراٹوں کی تھی اور میں اینکوں کی جانب نکل آیا۔ آپ کے مشاہدہ میں ہوگا کہ اکثر بڑے گھروں میں چھوٹی موٹی چوریاں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ چوریاں یا وارداتیں گھر کے ملازم، نوکرانیوں یا نکمی اولاد کے سر منڈ دی جاتی ہیں، چاہے وہ کام کسی اور اندر باہر والے کا ہو، مگر نزلہ اپنے گھر ہی کے کسی کمزور یا بدنام فرد پہ گرتا ہے۔ میرا بھی یہی حال رہا کہ زندگی کے متنوع رویوں، علوم و فنون کی مختلف نیرنگیوں، تصوف و سلوک کی گوناگون دلچسپیوں، مصروفیات، جاننے بوجھنے کی چیٹک اور جمع جذب کی خداداد خوبیوں نے مجھے عمر و عیار اور میرے دماغ کو اس کی زنبیل بنا دیا ہوا تھا۔ کوئی بھی کمال و زوال، خوبی خرابی، عزت ذلت، ذہانت فہامت وغیرہ، جیسے میں ان سب بو الجوبیوں کا مجرم ہوں، ان کے بارے پوچھ گچھ مجھ سے ہی ہوگی۔ خراٹوں کے معائب و محاسن کی زد میں آیا تو اب یہی میرا روزمرہ بن گئے۔ جسمانی، تنفسی، نفسیاتی عوارض کے علاوہ اور کون سے عوامل اور آزار ٹھہرے جن کا حاصل خراٹے ہیں، اور کیا ان کی کوئی روحانی توجیہ بھی ہے؟ بظاہر خراٹے یا چوہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو بین الاقوامی نوعیت کا ہو، لیکن ماننا پڑے گا کہ یہ بین الانسانی نوعیت کا بہر طور ہے۔ جیسے ظاہری باطنی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، اور وہ کچھوے کی چال اپنی منزل کی جانب بڑھتی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کچھوا الٹا پڑ جاتا ہے، سنگ پشت کا پیالہ الٹ جائے تو اس کا لذیذ اور نرم گوشت چیونٹیاں، مکڑے اور کوے مزے لے کر چڑھ جاتے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ خراٹے اور چوہے دونوں بین الاقوامی اور بین الانسانی مسئلے ہیں، بظاہر معمولی مگر بباطن بڑے گمبھیر۔ چوہے چوری چوری چھپ لک کر کاروائی ڈالتے ہیں، جبکہ خراٹیے ببانگے دہل کھڑک کھڑکا بیچ کھیت ایسی خراٹہ زنی کرتے ہیں کہ آس پاس محو استراحت افراد کچھ سے کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں صرف 3 قابل عمل آپشن دکھائی دیتے ہیں: بوریا بستر لپیٹ کر کہیں اور ٹھکانہ کر لیں، انہیں جگا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ 99% اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسرا عمل کچھ پسندیدہ نہیں بلکہ قابل دست اندازی قانون ہے۔ پولیس آخرکار وہ تکیہ برآمد کر لیتی ہے۔ میں جب کبھی ایسی صورت سے دوچار ہوتا ہوں تو وہی اپنا درویشی طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ اطمینان سے الف لام میم تیری رضا میری تسلیم کا ورد شروع کر دیتا ہوں۔ میرے مخاطب اول وہ خدائے مطلق ہوتا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ایسے مجبور، مقہور، عاجز و مسکین کی جانیں ناتواں ہے، اور دوم وہ خراٹہ توز حیوان ناطق جو دوسروں کے لیے ایک عذاب الہی بنا کسی بیمار ویل کی مانند پڑا راگ نحوست کے سر چھیڑے ہوئے ہوتا ہے۔ اتفاق کہہ لیں یا شوم قسمت، شامت اعمال یا پیش احوال کہ مجھے بہت سے عجیب اور لاتعداد عجیب و غریب احباب و اصحاب کے خراٹے سننے اور برداشت کرنے کے مواقع حاصل ہوئے۔ صبر، برداشت، ضبط و تحمل کی اعلیٰ تربیت کے باوجود میں کئی مقام پہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ فقیری، شقیری، صبر، برداشت سب اڑن چھو ہو گئے۔ پیش نظر صرف 2 ہی راستے کہ یا میں خود کو پاک کر لوں یا پھر اس خراٹہ خراب کو پلید کر دوں۔ یاد رہے کہ خراٹہ خوار سے دین و دنیا کا اخلاص پہ مبنی کوئی تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ دیر بدیر قطع تعلقی، تھانہ، جیل، اسپتال، عدالت یا دائمی دشمنی پہ منتج ہوتا ہے۔ ذاتی، گزشتہ اور پیوستہ زندگی میں مجھے جن زندیق قسم کے خراٹوں سے واسطہ پڑا، ان کے ماخذ و منبع زیادہ تر میرے کچھ استاد بزرگ، عزیز رشتہ دار، بیگم صاحبہ اور بہت سے دوست اور احباب تھے اور ہیں۔ ہر چند کے ان کے خراٹوں کی تمام تر جزیات لکھنے میں ادب، اخلاق اور خوف بھی حائل ہے، تاہم کچھ لوگ
تاہم کچھ اللہ لوگ پردہ پوش بزرگ و احباب کے خراٹوں ہیبت زناٹوں کا چندہ ذکر شاید کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے چاچا ککڑ پیا رنگ کالا والے کے کندنی خراٹوں سے میرا واسطہ پڑا۔ سونے پکانے والے آگ کے الاؤ کے گرد 2-3 روز دن رات ہم دونوں کو باری باری بیٹھنا پڑتا۔ اکثر وہ پاس ہی چارپائی پہ پڑے اونگھنے لگتے۔ حقے کی نہ منہ میں گھسی ہوتی، بڑی بڑی گھنی مونچھیں چمگادڑ کے بازوں کی مانند پھڑپھڑا رہی ہیں، اور خراٹوں کے دہلا دینے والے زیرو بام اور الاؤں میں کیمیائی نیلے پیلے شعلوں کا کندنی رقص، باکرا اونٹنی کی گوبریوں کے دہکنے کی چٹک پٹک، خشک اور بھیگی رات کی پرہول تاریکی، گھر والوں کا خوف، تیار ہونے والے خالص سونے کی خوشی، یہ سب کچھ مل جل کر ایک عجیب پراسرار سا ماحول سامنے آتا تھا۔ خراٹے کسی معصوم کے بھی ہوں، نیند بھگانے اور جگانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ حقہ کا شوقین قریب المرگ بوڑھا، عمر کھایا ہوا کھانگڑ بیل، بڈھا راہ طوطا اور گھنٹیے کا مارا ہوا پرانا شیر، اخیر عمرے ان کے مشاغل میں اونگھنا، کھانسنا، کھجلنا اور خراٹے توڑنا ہی رہ جاتا ہے۔ ان کا اونگھنا جسمانی دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کھانسنے کی وجہ ہلکی سی ورزش اور اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہوتا ہے۔ کھجلنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ زندگی کی رہی سہی حرکت کو رواں رکھا جائے، اور باقی رہے خراٹے تو ان کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ آس پاس کے زندہ لوگوں کو زندگی اور اس کی مسرت بخش ہمہ ہمیوں سے متنفر کیا جائے۔ خراٹہ زدہ انسان موسیقی اور خوبصورتی سے کما حقہ مستفید نہیں ہو سکتا کہ خراٹوں کی بد صوتی ان کے حصے نغمگی اور ذوق جمال کو بری طرح رگیب ڈالتی ہے۔ سمجھدار اور زندگی سے پیار کرنے والے افراد ان خراٹہ زدگان کے داؤ میں نہیں آتے۔ کوئی نہ کوئی راہ ترکیب نکال کر وہ خود کو بچا لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمدردی کا اہل وہ غریب شوہر ہے جس کی بیوی اس مرض کا شکار ہوتی ہے۔ وہ قابل رحم شوہر نہ وہ حرکت کر سکتا ہے جو دست اندازی پولیس ہوتی ہے، نہ بیچارہ حق مہر کی رقم ادا کرنے کے اہل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس بیماری یا عادت کا علاج کروانے کے قابل۔ بس اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ خود کو صبر اور برداشت کے قابل بنا سکے۔ میں ایک ایسے بہادر اور خوش نصیب انسان کو جانتا ہوں جس نے سہاگ رات کے آخری پہر اپنی خوبصورت وفا شعار بیوی کو طلاق دینے کا ظالمانہ فیصلہ کر لیا، اور صبح سویرے 3 توئیں لکھ کر سوتی ہوئی دلہن کے سینے پہ رکھ کر بنا کسی کو کچھ بتائے خاموشی سے گھر اور شہر چھوڑ دیا۔ مہمانوں سے بھرا ہوا گھر، ہر سو اتری ہوئی خوشیاں، گہما گہمیاں۔ سورج چمکنے پہ جب طلاق والا معاملہ کھلا تو پورا گھر ماتم کدا بن گیا۔ دلہن سکتہ کے عالم میں گمسم اسے کچھ گن سن ہو تو بتائے بھی۔ یہی کہہ کر دوجوں کا منہ تکنے لگی کہ سب کچھ صحیح گزرا، بس علی صبح اذان سمے وہ اٹھے اور غسل خانہ میں چلے گئے۔ اسی دوران کہیں مجھے اونگ آ گئی۔ بدیر دروازہ کھٹکھٹانے پہ جب جھٹکا لے کر بیدار ہوئی تو قسمت پھوٹ چکی تھی۔ میرے سینے پہ حق مہر کی رقم کا چیک اور طلاق کا کاغذ دھرا ہوا تھا۔ پورا قصہ کھولنے سے پہلے تھوڑا سا اونگ کی بابت بتا دوں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ سیاپا یہی ہے کہ کوئی بات بتنگڑ بنے بن میرے یہاں سے گزرتی ہی نہیں۔ میری فہامتی جراحت کی نشتر زنی کے بغیر کوئی مسئلہ آگے نہیں سرکتا کہ یہ میری عادت نہیں، مجبوری ہے۔ بس ایک آدھ بات اونگ کی بابت سن لیں۔ نیند موت صغیرہ ہوتی ہے، اور یہ اونگ اس کی ایک چلبلی سی سہیلی، کہ سہیلیاں خوبصورت ہوں یا نہ ہوں اچھی لگتی ضرور ہیں۔ یہ باقاعدہ نیند اور بے قاعدہ بیداری کے درمیان کی کوئی زنانہ سی سرمستی نما ایک کیفیت ہوتی ہے۔ جسم بڈولا سا، چہرے پہ ستا پن، آنکھیں چڑی ہوئی، کھلی نہ پوری طرح بند۔ وارڈ 69 اور اولڈ شیواز کے درمیان کا کوئی سرور، سسی بھی اسی سرور میں جل اور تھل ہو گئی تھی۔ حجلہ عروسی میں بیوی اور بستر مرگ پہ بابے کی اونگیں بعض اوقات خاصی نتیجہ خیز اور فصیحتہ انگیز ہوتی ہیں۔ مٹھو کی ٹونگ اور میٹھے دنوں کی اونگ، دونوں میں ایک میٹھی میٹھی کسک اور کھٹا کھٹا سا سواد ہوتا ہے۔ حسن سوگوار میں چیخیں اور کرلاہٹیں شامل ہو جائیں تو وہ حسن عذاب بن جاتا ہے۔
حسن محو خواب میں خراٹے شامل ہو جائیں تو اس کا گلا دبا دینے کو جی چاہتا ہے۔